ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی دوسری شادی 50 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ بابا کی پہلی بیوی کی وفات شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہو گئی تھی، جس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بابا چائے کے ایک معمولی ہوٹل پر بیرے کا کام کرتے تھے۔ ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ دوسری شادی کر سکیں۔ اپنی ساری جمع پونجی انہوں نے پہلی شادی پر خرچ کر دی، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں رہ پائیں گے۔ بڑھاپے کے سہارے کے لیے ساتھی کی ضرورت پڑے گی، سو انہوں نے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنے والی ایک بیوہ سے شادی کر لی، جس کا پہلے شوہر سے 2 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس کا نام مجاہد تھا۔ انہیں بھی گھر اور سہارے کی تلاش تھی۔ بابا کی دوسری شادی کے تقریباً 1 سال بعد میرا جنم ہوا۔ میرا نام حسینہ رکھا گیا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ جب میں 7 سال کی ہوئی تو بابا جان ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک روڈ حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب گھر کی ذمہ داری میری اماں پر آ گئی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ یوں ہی وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میں 16 سال کی ہو گئی۔ میری اماں نے تمام عمر مشقت میں گزاری تھی۔ بالآخر وہ بھی بیمار پڑ گئیں، سو اماں کی جگہ مجھے کام پر جانا پڑا۔ ایک روز میں فیکٹری جا رہی تھی کہ ایک بڑی سی سفید کار میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک اچھا خاصا خوبرو نوجوان گاڑی میں بیٹھا مجھے میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے گھبرا کر اپنی نظریں نیچی کر لیں، لیکن پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا۔ ایک دن اس نے میرا نام پوچھ لیا اور پھر یوں باتیں کرتے کرتے میں اس کے ساتھ محبت کی راہوں پر چل پڑی۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں وہ اترتا چلا گیا۔ اب اگر کبھی اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں تڑپ کر رہ جاتی۔ ہماری ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ میرے لیے یہ محبت کی کہانی کسی خواب سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں ایک معمولی سی ان پڑھ لڑکی تھی اور وہ ایک امیر و کبیر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ ہمارا کوئی جوڑ بنتا تو نہیں تھا، لیکن اس کی محبت نے مجھے یہ سب فرق بھلانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اکثر گاڑی میں مجھے گھمانے لے جاتا۔ کبھی ہم سیر تفریح کرتے تو کبھی کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے نکل جاتے۔ اس کا نام شاہد تھا۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ فیملی میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کا بڑا سا کاروبار تھا۔ ایک دن شاہد مجھے اپنی ماں سے ملانے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جو عیش و عشرت کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہ کہیں شاہد کی ماں مجھے ٹھکرا نہ دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی اور عاجز خاتون تھیں۔ شاہد نے انہیں میرے بارے میں سب بتا دیا۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں غریب ہوں۔ شاہد کی امی نے مجھے یکدم ہی پسند کر لیا۔ کہنے لگی کہ میں شاہد کی شادی میں دیر نہیں کروں گی، کل ہی تمہارا ہاتھ مانگنے ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ ان کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شاہد کے گھر سے رشتہ آیا تو میری والدہ اور بھائی بہن خوشی سے پاگل ہو گئے۔ پھر چند ہی روز کے بعد میں دلہن بن کر شاہد کے گھر آ گئی، مگر یہاں آتے ہی میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ شاہد کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا۔ شادی کی پہلی ہی رات انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے نہیں، ایک سیماب نامی طوائف سے محبت کرتے ہیں۔ مجھ سے پیار کا ڈھونگ اور شادی اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے کی ہے، کیونکہ وہ گھٹنوں کے ساتھ دل کی مریضہ تھیں۔ بقول ان کے اس دنیا کے رخصت ہوتے ہی وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے اور سیماب کو اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آئیں گے۔ میں اس وقت تک اس گھر میں رہ سکتی تھی جب تک شاہد کی ماں زندہ تھی۔ ڈاکٹرز نے شاہد سے کہا تھا کہ اپنی ماں کو ہر صورت خوش رکھنے کی کوشش کرے، ان کی ہر بات مانے، اسے پورا کرے، کیونکہ ان کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی۔ شاہد کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ بہرحال مجھے اب اس کی ماں کی خدمت کرنی تھی۔ ویسے بھی اس نے میرا انتخاب اسی لیے کیا تھا کیونکہ میرے جیسی سادہ سی لڑکی ان کی ماں کی پسند تھی۔
ہم غریب تھے، مجھے طلاق دینے یا زیادتی پر ہم غریب ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ ہماری حیثیت اس امیر زادے کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر یہ بات کسی اور کو بتائی تو وہ میرے گھر والوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میں دنیا کے سامنے شاہد کی بیوی بنی رہی، پر میرا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو روتا تھا۔ میں اکثر وقت شاہد کی ماں کے ساتھ گزارتی، ان کی خوب خدمت کرتی، ان کا دل بہلاتی، تو بدلے میں وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ شاہد بھی اپنی ماں کے سامنے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، میرے لیے ہر طرح کے تحفے لاتے، مجھے گھمانے پھرانے لے جاتے، لیکن کسی پارک میں چھوڑ کر خود سیماب کے پاس جاتے۔ تنہائی میں وہ میری طرف نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے مجھ سے کبھی ہنس کر بات نہیں کی تھی۔ میں ان کے کمرے میں نیچے کارپیٹ پر سوتی۔ انہوں نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا، لیکن میں ان سے محبت کرتی تھی اور ان کے اس رویے پر باقاعدہ دکھی ہوتی۔ دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ میری شادی کو سال ہو گیا۔ شاہد کی ماں کو ہمارے بچے کی فکر ہونے لگی۔ وہ ہر بار شاہد سے ہمارے بچے کے بارے میں پوچھتیں، پر وہ ہمیشہ جھوٹ بول کر ٹالتے رہتے۔ امی، ہم نے سب سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ اوپر والے کے فیصلے ہیں، جب وہ مہربان ہوگا تو بچہ بھی ہو جائے گا۔ میری شادی کے 2 سال بعد مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میری ماں تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسی تھیں۔ بھائی یہ کہہ کر کراچی گئے تھے کہ انہیں ایک فیکٹری میں کام مل گیا ہے، مگر وہاں وہ غلط کاموں میں پڑ گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس صورتحال میں میرا آخری سہارا شاہد کی ماں رہ گئی۔ میں دن رات ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی اور انہیں ہر صورت خوش رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن ایک رات آخر وہ مجھے چھوڑ کر ابدی دنیا میں جا سوئیں۔ میری زندگی میں میرا آخری سہارا بھی چلا گیا۔ اب یہ سوچ سوچ کر میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ شاہد کی ماں کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ماں کا سوئم ہوتے ہی سیماب سے شادی کر کے وہ اسے گھر لے آئے۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا، وہ تقریباً 35 سال کی پختہ عمر کی عورت تھی۔ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے شاہد اس کے دیوانے تھے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے جسم سے تو جان نکل گئی۔ اب وہ مجھے طلاق دینے لگے تھے۔ وہ گھڑی آ گئی تھی جس کے بارے میں نے اپنے رب سے ہزاروں دعائیں کی تھیں۔ میں شاہد کے قدموں میں گر گئی۔ شاہد، مجھے طلاق مت دیں، گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر میری ہچکیاں بند گئیں۔ میں نے کہا مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں، میں اپنے اور آپ کے رشتے کو بھول جاؤں گی، بس میں آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی۔ جب شاہد کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے سیما کے پیروں میں سر رکھ دیا، اس سے منتیں کرنے لگی، ساتھ ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ ان دونوں کا دل نرم ہو جائے۔ خدا نے میری دعا سن لی۔ شاہد اس بات پر راضی ہو گئے۔ سیما آپ کی مرضی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، ہم اسے اپنی خادمہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلے روز وہ ہنی مون پر چلے گئے۔ 1 ماہ بعد ان کی واپسی ہوئی۔ پھر دھیرے دھیرے سیماب گھر کے تمام نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ یہ سارے پرانے اور وفادار نوکر تھے جن سے شاہد کی ماں بہت محبت کرتی تھیں، یہاں تک کہ اس نے ماسی کو بھی نکال دیا اور شاہد سے کہا، حسینہ اب گھر کو سنبھال لے گی۔ شاہد اسے اف تک نہیں کہتے تھے، اسے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے۔ اب سیما نے پوری طرح مجھے گھر کی نوکرانی بنا دیا۔ گھر کے تمام کام میرے ذمہ تھے، صفائی، کپڑے دھونا، کھانا، لان کی دیکھ بھال کرنا، یہاں تک کہ باہر سے جو بھی سودا منگوانا ہوتا وہ بھی مجھے ہی لانا پڑتا۔ کام ختم کرنے کے بعد بیٹھنے اور رات کو سونے کے لیے میرے لیے کچن تھا۔ پہننے کے لیے سیماب نے اپنے 2 پرانے جوڑے دے رکھے تھے اور جو بچا ہوا کھانا ہوتا وہ میرا نصیب ہوتا۔ میں اکیلی اتنے بڑے گھر کے تمام کام کر کے بیمار پڑ جاتی، پر مجھے طلاق کے خوف نے سب برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن سیماب میرے پاس آئی اور بولی، تم تو جانتی ہو میں طوائف رہ چکی ہوں اور طوائف کبھی مطمئن نہیں ہوتی، اس لیے اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو تم شاہد کو نہیں بتاؤ گی، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں سیماب کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے شاہد جیسا وفادار
محبت کرنے والا دولت مند شوہر ملا تھا جس نے سیماب جیسی طوائف سے شادی کر کے اسے عزت دی تھی۔ سیماب کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ شاہد نے اسے گندگی سے نکالا، مگر گندگی کا کیڑا گندگی ہی پسند کرتا ہے۔ مجھے اب یہ بات سمجھ آئی کہ سیماب نے گھر کے تمام نوکروں کو کیوں نکالا، محض اس لیے کہ وہ سیماب کے پاس طرح طرح کے مردوں کو آتا دیکھتے تو اس بات کی خبر شاہد کو کر دیتے۔ پر میرا کیا تھا، میرے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے سیماب پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ شاید میری ذات پر اعتبار نہیں کرتے تھے، پھر میں کمزور لاوارث لڑکی تھی۔ مجھے دھمکی دے کر سیماب نے چپ کروا دیا۔ اب شاہد کے گھر سے جاتے ہی سیماب اپنے کام پر لگ جاتی، اس کے پاس بھاند بھاند کے لوگ آتے۔ یہ گھر تو مجھے اب طوائف خانہ لگنے لگ گیا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میں کسی بھی بات کے لیے شاہد کو نہیں کہہ سکتی تھی، وہ کبھی مجھ پر یقین نہ کرتے۔ اور پھر شاہد کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، ان کا سلوک ہمیشہ پھیکا رہتا۔ خیر کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ شاہد کے رویے میں بدلاؤ آتا جا رہا ہے، ان کے برتاؤ میں نرمی تھی۔ پہلے وہ مجھے محبت سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب وہ میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھتے، اور جب میری نظر ان کی نظر سے ٹکراتی تو سٹپٹا کر نگاہیں جھکا لیتے۔ میں اس بدلاؤ کی وجہ تو نہیں جانتی تھی، پر یہ تبدیلی مجھے بہت اچھی لگی۔ ایک رات مجھے کچن میں کام کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی۔ اس رات سردی بھی بہت تھی، میرے کپڑے بھی گیلے ہو گئے تھے۔ دوسرے دن کام کرنے سے میرے ہاتھوں میں جگہ جگہ زخم ہو گئے تھے۔ میں سردی سے کانپ رہی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے شاہد پر پڑی، جو نہ جانے کب سے مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ میرے پاس آ گئے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ شاہد نے مجھے نرمی سے دیکھا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پر ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی چلے گئے، ان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میرا دل یوں ہی زور زور سے دھڑکتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا شاہد مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ کیا انہیں احساس ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ وہ پیر کا دن تھا، شاہد کو آفس گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ سیما اپنے بیڈ روم میں موجود تھی اور میں ہمیشہ کی طرح اس کی رکھوالی کر رہی تھی۔ سیما کے پاس ہمیشہ 2 موبائل فون ہوتے تھے۔ جب بھی وہ کاموں میں مصروف ہوتی تو ایک فون مجھے دے دیتی، تاکہ اگر شاہد اچانک آ جائیں تو میں اسے اطلاع کر دوں۔ لیکن آج عجیب سی بات ہوئی۔ سیما کو کمرے میں گئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک گولی کی آواز سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ مجھے سمجھ میں نہ آ رہا تھا، گولی کی آواز شاہد اور سیما کے بیڈ روم سے آئی تھی، اور وہاں سے چیخنے اور شور کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں اس طرف بھاگی، ابھی کمرے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ تیزی سے دروازہ کھلا۔ وہی مرد جو سیما کے ساتھ کمرے میں تھا، وہ کمرے سے نمودار ہوا۔ وہ باہر کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے کمرے میں گھس گئی۔ باہر کا منظر تو دیکھ چکی تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں آ کر رہ گئی۔ اگر میں نے مضبوطی سے کمرے کے دروازے کو نہ تھاما ہوتا تو میں چکرا کر گر پڑتی۔ خوف سے سیما کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے سامنے شاہد کھڑے تھے۔ شاہد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سیما کو وہ غصے سے گھور رہے تھے۔ میری نظر بیڈ کے ساتھ والی کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی، پر نہ جانے کیسے شاہد ان سلاخوں کو ہٹا کر اندر داخل ہوئے۔ کمینی عورت، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، شاہد نے غصے سے سیما کو کہا۔ بدذات عورت، تو نے میرا گھر طوائف خانہ بنا دیا۔ وہ گندی نالی کا کیڑا ہے جو صاف ستھری جگہ میں نہیں رہ پاتا۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ مجھے تیری عیاشیوں کا کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے تو اسی وقت شک ہو گیا تھا جب ایک ایک کر کے تو اس گھر کے سارے نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ اپنی عیاشیوں کے لیے تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ سارے گھر کا کام یہ اکیلی حسنہ کیسے کر پائے گی؟ پہلی بار ان کی زبان پر میرا نام آ گیا۔ بہت ہو گیا، اب آج تیرا آخری دن ہے، یہ کہہ کر شاہد آگے بڑھے۔ اس وقت نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ میں نے ان کے ہاتھ کا رخ دوسری جانب کر دیا اور ان کے قدموں میں گر پڑی۔ شاہد، خدا کے واسطے انہیں چھوڑ دو۔ اسے چھوڑ دوں؟ شاہد سیما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخے۔ اس ذلیل عورت کو چھوڑ دوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میری محبت کے بدلے مجھے دھوکہ دیا، اس کی وجہ سے میں اپنی ماں سے جھوٹ بولتا رہا، تم پر ظلم کرتا رہا، اور تم کہتی ہو کہ اسے چھوڑ دوں؟
شاہد کے سر پر خون سوار تھا۔ میری منتوں کی وجہ سے انہوں نے سیما کی جان تو نہیں لی، لیکن اسے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں احساس ہو گیا۔ بعد میں نے ان پرانے نوکروں کو پھر سے رکھ لیا۔ 2 سال بعد خدا نے ہمیں بیٹے اور بیٹی سے نوازا۔ شاہد مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں اب بہت خوش ہوں۔ سچ ہے کہ خدا کے ہاں اندھیر نہیں ہے، وہ پاک پروردگار اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، بس ان دعاؤں کی قبولیت اپنے وقت مقررہ پر ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔